السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، چوتھے سپارے کا 13واں رکوع، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُوَ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے، اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر آٹھواں حصہ ہے، اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اگر میت کلالہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصہ میں شریک ہوں گے۔ اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرط یہ کہ اس قرضے کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ جی، میت اگر عورت ہے تو اس کے خاوند کو آدھا ترکہ ملے گا، بشرط یہ کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو خاوند کو 1/4 ملے گا، اور اگر میت مرد ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، بشرط یہ کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو 1/4 ان میں برابر تقسیم ہوگا، اور اگر میت کی اولاد بھی ہو، خواہ وہ کسی بھی بیوی سے ہو، تو بیوی یا بیویوں کو 1/8 ملے گا۔ ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں یہ ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی، اور نہ اولاد اور نہ پوتے پوتیاں، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، وہ کلالہ ہے، البتہ اس کے بھائی بہن ہو سکتے ہیں۔ بہن بھائی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عینی یا حقیقی یا سگے بھائی جن کے والدین ایک ہوں۔ نمبر 2، الاتی یا ستیلے بہن بھائی جن کی مائیں الگ الگ اور باپ ایک ہو۔ نمبر 3، اخیافی یعنی ایسے ستیلے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں۔ اس آیت میں جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے وہ بالاتفاق اخیافی یعنی ماں کی طرف سے بھائیوں کا ہے، اور اسی صورت کی آیت نمبر 176 میں دوسرے بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ 1/3 ہے۔ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر ایک کا 1/6، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو بھی انہیں 1/3 سے زیادہ نہیں ملے گا، اور یہ 1/3 حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ مرد کو عورت سے دگنا نہیں ملے گا، اور اگر صرف ایک ہی بھائی یا ایک ہی بہن ہو تو اسے 1/6 ملے گا، باقی پہلی صورت میں 2/3 اور دوسری صورت میں 5/6 بچ جائے گا۔ کلالہ باقی پورے حصے کے متعلق وصیت کر سکتا ہے، یا پھر یہ حصہ ذوی الارحام میں تقسیم ہوگا، بشرط یہ کہ کوئی عصبہ نہ مل رہا ہو۔ وصیت میں میت یوں نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اندازہ سے زیادہ وصیت کر جائے، اور یہ تہائی سے بھی زیادہ ہو، یا عمدن ایسا کرے تو اس سے وارثوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ایسی وصیت کی اصلاح کر دینی چاہیے تاکہ ورثہ کو نقصان نہ ہو۔ اسی طرح میت مرتے وقت کسی فرضی قسم کے قرضے کا اقرار کر جائے تو وہ قرض لینے والے کو ممنون اور ورثہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، حتیٰ کہ محروم بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے
اور حلیم اس لحاظ سے ہے کہ اس نے ان قوانین کے مقرر کرنے میں سختی نہیں کی بلکہ ان کی زیادہ سے زیادہ سہولت کا خیال رکھا ہے۔ کتاب و سنت میں جن ورثہ کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں انہیں ذی الفروض کہتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ جو ورثہ کے حصے سنت کی روح سے مقرر ہیں، سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، میرا پوتا مر گیا ہے، مجھے اس کے ترکہ سے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، چھٹا حصہ۔ وہ چلا گیا تو آپ نے اسے بلا کر کہا کہ تیرے لیے ایک چھٹا حصہ اور ہے، پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ دوسرا چھٹا حصہ تمہارے لیے بطور خوراک ہے، یعنی بطور عصبہ ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدہ یعنی دادی یا نانی کا چھٹا حصہ مقرر فرمایا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹی، پوتی اور بہن کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بیٹی کو نصف ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ تاکہ 2/3 پورا ہو جائے، باقی بہن کو ملے گا۔ اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں ہمارے پاس معلم اور امیر بن کر آئے۔ ہم نے ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی۔ انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقید حیات تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھتیجا تو پھوپھی کا وارث ہے مگر پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وراثت کے معاملے میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔